اس کے بارے میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا اسلام کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کافی ہے، اور جو جدید مکتب فکر ہے وہ درس نظامی پر مختلف اینگل سے اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میں آپ کے سامنے درس نظامی کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کروں گا کہ درس نظامی کس نے ایجاد کیا، اور اس کے اندر کتنے علوم شامل حال ہیں، کتنی کتابیں اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور کیا درس نظامی دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جو جدید دور کے مسائل ہیں، چاہے وہ سیاست کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا معاشیات کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا یعنی اسلامک فائنینشل سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، کیا درس نظامی ان کے لیے کافی ہے؟ کیا درس نظامی ایسا سسٹم ہمارے سامنے رکھتا ہے جس سے آج کے دور کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا درس نظامی کے پاس ایسے اصول ہے جن کے بنیاد پر آج ہم لبرلزم اور سیکولرزم، اس کے ساتھ ساتھ کیپٹلزم اور سوشلزم کا رد کر سکے؟ اور اسی طرح کیا درس نظامی اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ تو اس طرح کے چند اعتراضات جدید طبقے کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کافی اور شافی جوابات آپ کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھے کہ درس نظامی کا ایجاد کس نے کیا۔ نصاب تعلیم کے موجد اور اس کے ایجاد کرنے والے ملا نظام الدین سہالوی لکھنوی رحمہ اللہ ہے۔ یہ چونکہ آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے کی بات ہے کہ ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ اور اس کے جیسے اور جو علماء کرام تھے، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ جو مسلمان ہیں، جو مسلم مصنفین ہیں، جو مسلم آتھرز ہیں، انہوں نے تو اسلام کے مختلف موضوعات پر لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک دین اسلام کا ایک طالب علم جب آئے اور وہ دین اسلام کو سمجھنا چاہے تو اس کے سامنے کوئی ایسا جامع نصاب تعلیم رکھا جا سکتا ہے کہ جس کو سیکھ کر وہ پوری طرح اسلام کو سمجھے یا نہیں؟ چونکہ اگر اس سے پہلے کی بات تو یہ تھی کہ لوگ اپنی زندگیاں دین اسلام کے کسی موضوع پر لگا دیتے تھے، اور چونکہ کتابیں بھی مختلف تھی تو ایک آدمی جب علم دین کے حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا تو اس کے تقریباً 30-40 سال لگ جاتے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی زندگی بھی گزر جاتی، اور اس کے سامنے کوئی ایسا جامع نصاب تعلیم بھی نہ تھا، چونکہ وہ خود اپنے آپ مختلف اساتذہ کے پاس جاتا تھا، اور وہاں جا کر وہ 1 سال لگاتا تھا ایک استاد کے پاس، 2 سال لگاتا تھا، 3 سال، کبھی علم حدیث سیکھا، کبھی علم تفسیر سیکھا، کبھی اصول حدیث، کبھی اصول فقہ، علم فقہ، تو چلتے چلتے اس کی زندگی کا بہت سا حصہ اسی میں چلا جاتا۔ تو اس پر علماء اکرام نے غور و خوض کیا کہ اس امت کو ایسا جامع نصاب دیا جائے جن کو سیکھ کر جس کا مدت بھی مختصر ہو، اور اتنا مدت ہو کہ وہ اس کے لیے کافی بھی ہو، اور ایسا نصاب تعلیم بھی ان کے سامنے رکھا جائے کہ جو علوم دینیا کو سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہو۔ تو اسی کے لیے ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ نے یہ درس نظامی کا نصاب تعلیم اس امت کے لیے ایجاد کیا، اور اس میں ایسی کتابیں رکھی، ایسے موضوعات، ایسی کتابیں رکھی جو یعنی دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہے، چونکہ یہ اصول پر مشتمل نظام ہے۔ یہ جو درس نظامی ہے نا، یہ اصول پر مشتمل ہے، اور اس میں جزیات پر زیادہ بحث نہیں کیا گیا ہے، نہ جزوی مسائل کو زیادہ اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، یہ اصول پر مشتمل ہے۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ آپ جب اصول سمجھ جائیں گے تو جزیات کا حل کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے چونکہ جو مختلف جزوی مسائل ہیں، جیسا کہ مثلا کسی ایک مسئلے پر کسی مصنف نے لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے، مثلا صرف کتاب النکاح پر اگر کسی مصنف نے لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے تو وہ کتاب الگ نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کو اصول یعنی علم فقہ کے اندر ہی رکھا گیا، تاکہ اس کا سمجھنا آسان بھی ہو اور کسی ایک موضوع پر ایک آدمی کا زیادہ عرصہ نہ لگے۔ تو اسی وجہ سے ملا نظام الدین سہالوی اور اس کے جیسے اور علماء اکرام نے، یعنی اس وقت کے تمام علماء اکرام نے اس نظام کو، اس درس نظامی کو قبول کیا، اور یہی آج دنیا کے مختلف ممالک میں، مثلا پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، اور اسی طرح جو دوسرے مشرق وسطیٰ کے چند ممالک ہیں، یا اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر جو مسلمانوں کو نظام پڑھایا جاتا ہے وہ یہی درس نظامی ہی ہے، اور جو نصاب تعلیم ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی درس نظامی ہی ہے۔ زیادہ تر مدارس اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر بھی پائے جاتے ہیں، ان میں شیعہ بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، تو میرے خیال میں دیوبندی اور بریلویوں کے حد تک تو اسی درس نظامی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شاید کہ شیعہ حضرات کا جو نظام تعلیم ہے ان میں شاید کچھ چینجز ہو، لیکن زیادہ تر جو اہل سنت والجماعت کا مکتب فکر ہے وہ اسی درس نظامی کو فالو کرتے ہیں، اور اسی کے اندر جو کتابیں رکھی گئی ہے انہی کو پڑھاتے ہیں۔